السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 22ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن سورہ یونس سورہ نمبر 10 سے متعلق خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ یونس مکیہ، وجہ تسمیہ، اس سورہ کی آیت نمبر 98 میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ یونس نام دے دیا گیا۔ زمان نزول، یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے درمیانی دور کی تنزیل ہے۔ مرکزی مضمون، منکرین رسالت کی شکوک و شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے قرآن اور شارح فرقان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقانیت کا انذار و تبذیر دونوں پہلو سے کیا گیا ہے۔ تعداد آیات اس سورہ میں 109 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 2 میں سورہ یونس کی آیتوں کو حکمت بھری کتاب قرآن مجید کی آیات کہہ کر ان کی شان کو بڑھایا گیا ہے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی میں سے کسی ایک کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرما کر وحی عطا فرما دے، تاکہ وہ گمگشتہ راہ لوگوں کو وعظ سنا کر صحیح راستے کی رہنمائی کرے اور اہل ایمان کو جنت کی بشارت و خوشخبری سنائے۔ یاد رکھنا، قرآن کو جادو کہنا سراسر کفر ہے۔ آیت نمبر 3 سے 6 میں خالق ارض و سما ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر منہ نہیں کھول سکتا۔ نظام کائنات وہ اکیلا ہی چلاتا ہے، سارے حکام و معاملات کی تدبیر وہی کرتا ہے اور سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا بھی ہے۔ پہلی بار اسی نے پیدا کیا ہے، دوبارہ وہی اٹھائے گا، تاکہ ایمان و عمل صالح کے زیور سے آراستہ افراد کو عدل و انصاف کے ساتھ بہتر بدلہ عطا کرے اور کافروں کو کفر کی پاداش میں عذاب علیم سے دوچار کرے۔ شمس و قمر کو روشن و منور اسی نے بنایا ہے، ان کی منزلیں اسی نے مقرر کی ہے، انہی کے ذریعے اسی کے ذریعے ماہ و سال اور گنتی و حساب کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ گردش لیل و نہار اور ارض و سما کی تمام مخلوقات میں متقی و پرہیزگار انسان کے لیے سامان عبرت ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 8 تک میں مومن و کافر کے انجام کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ دنیا کی آرائش و زیبائش پر فریفتہ ہیں، آیات الہی سے غافل ہیں، قیامت کے یقین نہیں کرتے بلکہ دنیا کی چیزوں میں مگن و مطمئن ہیں، ان کے لیے ان کے کرتوت کے سبب جہنم ہے۔ البتہ ایمان و عمل صالح والے نعمتوں بھری جنت میں داخل ہوں گے، جن کی تسبیح سبحان اللہ اور جن کی پکار الحمدللہ ہوگی اور مرحبا خوش آمدید اور تحیہ و سلام کی مبارکبادی سے سرشار ہوں گے۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک میں اللہ کے ہاں نیکی بدی اور ان کے بدلہ ملنے میں مصلحت و حکمت کے مطابق تاخیر ہوتی ہے۔ بطور خاص گناہوں پر فوراً گرفت نہیں ہوتی بلکہ اصلاح کی مہلت دی جاتی ہے۔ لیکن انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اسے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے، مگر مصیبت دور ہونے کے بعد اس کی روش ایسی ہوتی ہے گویا اس نے اللہ کو کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ دراصل ایسے لوگوں کے برے اعمال ان کی نگاہ میں مزین و خوشنما بنا کر پیش کیے گئے ہیں۔ انکار توحید و رسالت کے نتیجے میں کتنی ہی قومیں تباہی کی گھاٹ اتار دی گئی ہیں۔ ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو روئے زمین کی تخت نشینی اور خلافت و اقتدار اس لیے بخشا جاتا ہے کہ ان کے اعمال کا جائزہ لے کر امتحان لیا جائے۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 18 تک میں مشرکین و منکرین کے جاہلانہ مطالبہ کا تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ دوسرا قرآن کا مانگ کر رہے تھے، یا اس میں اپنے عقائد و نظریات کے مطابق تبدیلی کے خواہش مند تھے، جس کا جواب دیا گیا دوسرا قرآن لانا یا اس میں رد و بدل کرنا نبی کے اختیار سے باہر کی بات ہے، کیونکہ نبی بھی وحی الہی کے متبع پابند ہوتے ہیں اور مخالفت پر ان کو بھی بروز قیامت عذاب و پریشانی کا خوف لائق ہے۔ مشیت الہی سے ہی قرآن کا سنانا اور اہل جہاں کو خبردار کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصہ دراز تک ان لوگوں کے درمیان ہی پروان چڑھے ہیں، ان کی زندگی بے داغ رہی ہے، اہل مکہ ان کی صداقت و امانت کی شہادت دے رہے ہیں۔ پھر اچانک وہ
گھڑی ہوئی اور جھوٹی بات کیوں کر پیش کریں گے؟ جبکہ افطرا پردازی کرنے والا اور آیات کی تکذیب کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معبودان باطل نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اللہ کے ہاں ان کو سفارشی بنانا بھی جہالت ہے۔ اللہ تمام تر نقائص سے پاک اور شرکیات سے صاف اور بلند و بالا ہے۔ آیت نمبر 19 آیت نمبر 20 میں، ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، لیکن علم آ جانے کے بعد باہم مختلف ہو گئے۔ موجودہ نشانی ظاہر کرنا نبی اور رسول کا کام نہیں، بلکہ وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ موجودہ کے بیجا مطالبہ پر کفار و مشرکین کو عاقبت و انجام کا انتظار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 21 آیت نمبر 27 میں انسانی عادت قبیحہ کا تذکرہ ہے۔ مصائب سے دوچار ہونے کے بعد بڑی منت و سماجت سے ان کے دفع کرنے کی دعا خالص اللہ سے کرتا ہے، لیکن تکلیف دور ہو جانے کے بعد اللہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے لگ جاتا ہے اور مختلف قسم کی چالیں چلتا ہے، حالانکہ اللہ ان کے مکر و فریب اور مکاری و چال بازی کو خاک میں ملا دینے پر قادر ہے، کیونکہ فرشتہ ان کی ساری چال بازیوں کو ضبط تحریر میں لانے پر مامور ہے۔ دنیا کی فانی و ناپائیدار زندگی پر اترانا اور کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ زندگی بلبلہ ہے پانی کا۔ دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش و زیبائش کی مثال لہلہاتی کھیتی کی طرح ہے، جو آفت سماوی و ارضی سے تباہ و برباد ہو کر بے نام و نشان ہو جاتی ہے۔ لہذا صراط مستقیم پر چل کر دارالسلام کا راستہ ہموار کر لینا چاہیے۔ محشر میں مومنوں کے چہرے سرسبز شاداب اور پر نور ہوں گے، جبکہ کافروں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، شب تاریک کی طرح سیاہ و کالے ہوں گے۔ مومن جنت کے باغ و بہار میں ہمیشہ رہیں گے اور کافر سدا کے لیے جہنم میں ایندھن بن جائیں گے۔ آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 36 میں، میدان محشر میں معبودان باطل کے پرستار اپنے معبودوں کے ہمراہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ معبودان باطل شرک و عبادت کا انکار کریں گے۔ اس دن مشرکوں کو اپنے کیے کا پتہ چل جائے گا اور پھر معبودان بھی نظروں سے غائب ہو جائیں گے۔ ان مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ آسمان و زمین سے روزی بہم پہنچانے والا کون؟ بصارت و سماعت کی قوت کس نے بخشی؟ پیدا کرنے والا کون؟ نظام کائنات کون چلاتا ہے؟ یقیناً یہی جواب دیں گے، یہ سارے کارنامے اللہ کے ہیں۔ اللہ برحق کی ربوبیت کا اقرار کرنا ہی حق ہے۔ حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے، جس کا نتیجہ عذاب ہی عذاب ہے۔ پیدائش کا آغاز کرنے والا، دوبارہ زندگی بخشنے والا، راہ حق دکھانے والا اللہ ہی ہے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ سیدھی راہ چھوڑ کر الٹی راہ چلے جا رہے ہو؟ مبنی برحق و صداقت کو چھوڑ کر محض قیاس و گمان اور اٹکل پچو کی باتوں میں لگے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 تک میں، قرآن کسی کی لکھی لکھائی کتاب نہیں ہے، بلکہ منزل من اللہ السابقہ آسمانی کتابوں کے مصدق و شارح ہے، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن کو من گھڑت سمجھنے والوں کو چیلنج ہے، اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو قرآن جیسے صرف ایک سورہ بنا کر پیش کرو، اور اللہ کے علاوہ جن کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ مگر ظالموں نے پہلوں کی روش اختیار کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے قرآن کی تکذیب کر دی، حالانکہ گزشتہ لوگوں کے انجام سے ان کو سبق لینا چاہیے۔ کچھ لوگ تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، البتہ جن کے اندر فساد کا مادہ ہے اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 56 تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نے اپنے فرائض منصبی کو ادا کر دیا۔ اگر کوئی دلائل و براہین پر مشتمل بات سننے کے بعد بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہو تو اپنے اعمال کی ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ آپ ان سے مکمل برات کا اظہار فرما دیجیے۔ گوش دل سے سننے والا ہی اللہ اور رسول کے کلام سے فیضیاب ہو سکتا ہے، بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے والا ہی راہ یاب ہو سکتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ محشر کی ہولناکی کے سامنے دنیا کی زندگی پل بھر کی گھڑی محسوس ہوگی، جس میں صرف آپس میں تعارفی ہو سکتا تھا۔ دنیا میں لوگوں کو ان کے کرتوت بد کا بدلہ دیر سویر تو ملے گا ہی، پھر لوٹ کر اللہ کے پاس بھی جانا ہے، اور آخرت کے دن کا پورا عذاب بھی بھگتنا ہے۔ رسول تو ہر دور میں آتے رہے ہیں، اور اتمام حجت کے بعد قوموں پر تباہی بھی آتی رہی ہے۔ عذاب سے متعلق سوال کرنے والوں کو بتا دیا جائے
کہ میں خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو دوسروں پر عذاب کس طرح لا سکتا ہوں؟ مقررہ میعاد جب پوری ہوگی تو پھر ایک لمحہ کے لیے بھی آگے پیچھے ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیں گے یا اس وقت ایمان قبول کر لیں گے، حالانکہ نہ بچانے کی قوت ہوگی اور نہ ہی اس وقت ایمان لانا مفید و کارآمد ثابت ہوگا۔ ظالموں کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے، روئے زمین کی ساری دولت بلکہ جملہ خیش و اقارب کو بطور فدیہ دے کر بھی عذاب جہنم سے بچنا محال ہے۔ ارض و سما پر مکمل حکمرانی اللہ ہی کی ہے، حیات و موت اسی کے قبض قدرت میں ہے، اور مر کر سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر تک قرآن رب کائنات کی جانب سے نازل شدہ قرآن، آیت نمبر 57 سے لے کے آیت نمبر 73 تک میں رب کائنات کی جانب سے نازل شدہ قرآن سراپا نصیحت و رحمت و ہدایت ہے، بلکہ امراض قلوب کے لیے تیر بہدف اور بے مثال علاج و نسخہ کیمیا ہے۔ فضل الہی اور رحمت ربانی کے حصول پر فرحت و مسرت سے سرشار ہونا چاہیے۔ اس کتاب ہدایت کے آ جانے کے بعد جو لوگ اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ بیٹھے ہیں وہ بڑے ناشکرے ہیں، بروز قیامت اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ عوام و خواص یعنی رسول امت کی ساری حرکتیں اللہ کی نگاہ میں ہیں، ذرہ برابر کوئی چیز بھی اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، بلکہ اس نے تمام تفصیلات و جزیات کو ریکارڈ کے طور پر ضبط تحریر میں لانے کا انتظام فرما دیا ہے، اور اسی کی روشنی میں بروز قیامت فیصلہ صادر کیا جائے گا۔ معاندین کو ندامت و پشیمانی اور سخت گھبراہٹ و حیرانی بلکہ عذاب و لعنت سے دوچار کیا جائے گا، اور اولیاء اللہ کے دوست جو دولت ایمانی سے آشنا اور تقوی و طہارت کا نمونہ ہوں گے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم، بلکہ دونوں جہان کی کامرانی و کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ لہذا مخالفین کی باتوں سے رنجیدہ خاطر ہونے کی حاجت نہیں، عزت و اختیار تو اللہ کے پاس ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ معبودان باطل کی عبادت و بندگی وہم و زن اور گمان و قیاس آرائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ گردش لیل و نہار میں قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ کے لیے بیوی بچہ تصور کرنا افطرا پردازی ہے، اور افطرا پرداز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ گو کہ وہ دنیا میں وقتی یا عارضی فائدے تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن آخرت کے سخت عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آیت نمبر 71 سے لے کے آیت نمبر 74 تک میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم اور بعض دیگر اقوام کی مختصر سرگزشت سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے، اور نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مخالفتوں کے طوفان میں پورے عزم و حوصلہ کے ساتھ فرید دعوت و تبلیغ کا انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 86 تک میں موسیٰ و ہارون علیہم الصلاۃ و تسلیم کی نبوت و رسالت، فرعون اور قوم فرعون کی شرارت و بغاوت کا تذکرہ ہے۔ دعوت موسوی کے سامنے فرعون نے مجرمانہ ذہنیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی بڑائی کا اظہار کیا، اور عصا و ید بیضا جیسے معجزات کو سحر و جادو سے تعبیر کرتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کی مقابلہ آرائی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئے اور جادوگروں کے مغلوب ہو کر ایمان قبول کرنے کے بعد بھی بہت سے لوگ ایمان نہیں لا سکے۔ اہل ایمان کو فرعون کی فتنہ سامانی کا سامنا کرنا پڑا، اور توکل اللہ کے نتیجے میں موسیٰ و اصحاب موسیٰ کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات ملی۔ آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 93 تک میں موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں بطور عبادت خانہ چند مکانات تعمیر کرنے اور اپنے گھروں کو قبلہ کی حیثیت دے کر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ فرعون اور سرداران فرعون کی ٹھاٹ باٹ کی شاہانہ زندگی کو تباہ برباد کرنے اور ان کے دلوں پر مہر لگانے کی بد دعا کر دی، جسے اللہ نے شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے فرعون اور آل فرعون کو غرقاب کر دیا۔ عین غرق ہوتے وقت فرعون نے ایمان کا اظہار کیا، لیکن اس کا اعتبار نہ ہوا، وہ ڈوبنے سے بچ نہ سکا، بلکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے اس کی لاش کو سامان عبرت بنا دیا گیا، اور موسیٰ و بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ اور پاکیزہ رزق بخشا گیا، مگر افسوس کہ بنی اسرائیل نے علم آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کر کے اپنی عاقبت خراب کر لی، جس کا فیصلہ بروز قیامت ضرور ہوگا۔ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 103 تک میں شک و شبہ سے تکذیب و
کفر کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ لہذا اہل علم سے دریافت کر کے شک دور کر لینا چاہیے اور یقینیات پر مکمل اعتبار کرنا چاہیے۔ توفیق عزی اور مشیت الہی کے بغیر کوئی ایمان قبول نہیں کر سکتا۔ عذاب کو آتا ہوا دیکھ کر ایمان لانا بے سود ہے۔ البتہ یونس علیہ السلام کی قوم اس سے مستثنیٰ ہے کہ ان پر نوازش الہی ہوئی اور ان کے ایمان کا اعتبار کر کے عذاب سے محفوظ رکھا گیا۔ اللہ کی مشیت ہو تو پوری دنیا ایمان قبول کر لے۔ ایمان کے لیے کسی کو مجبور کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اتمام حجت کے بعد بھی جو لوگ ایمان نہ لائیں تو انہیں مصائب و حادثات کا انتظار کرنا چاہیے، پھر اس وقت ایمان نفع بخش ثابت نہیں ہوگا۔ اگر کفار و مشرکین پہلوں کی روش پر قائم رہیں گے تو ان کی طرح یہ بھی عذاب سے بچ نہیں سکیں گے جس طرح اللہ نے پہلے رسولوں اور اہل ایمان کی حفاظت کی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی بھی محافظت فرمائے گا۔ آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 109 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے دین میں شکوک و شبہات سے دو چار لوگوں سے برملا کہہ دیجئے کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، خطاب کیا گیا کہ دین میں شکوک و شبہات سے دو چار لوگوں سے برملا کہہ دیجئے کہ میں مالک موت و حیات کا پرستار ہوں، صرف اسی کی طرف رخ کرنے والا، شرک سے مکمل بیزار ہوں۔ مصائب کو اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا کیونکہ اسی کے پاس نفع نقصان کا اختیار ہے۔ اللہ کے فضل و احسان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کی جانب سے انسان کے نام مبنی پر حقیقت پیغام بشکل قرآن آ چکا ہے۔ جو اس سے فیض یاب ہوگا اس کو فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو اس کو ترک کر کے گمراہی اختیار کرے گا اس کا وبال اسی کو بھگتنا ہوگا۔ لہذا وحی الہی کی اتباع کرنا اور فیصلہ الہی تک صبر و ثبات قدمی اختیار کرنا لازم و ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ یونس کے مشمولات پر غور و فکر کرنے اور اس کی روشنی میں صحیح عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔